السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ڈسکس کروں گی آپ کے ساتھ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 64 تک تو ہمارا ترجمہ اور تفسیر کل کے لیکچر میں ہو گیا، لیسن میں ہو گیا، اور آج ہم کریں گے 65 سے ترجمہ اور تفسیر سورہ بقرہ کی آیت نمبر۔ سب سے پہلے ہم اپنی آیت نمبر 65 اوپن کر لیتے ہیں۔ اب آیت نمبر 65 ہماری سٹارٹ ہو رہی ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا۔ اب اس آیت میں اللہ پاک نے اس واقعے بنی اسرائیل کے اس واقعے کے بارے میں بتایا ہے کہ جو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہوا تھا۔ اب چونکہ بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن معظم تھا، عظمت والا تھا اور عبادت کے لیے مقرر تھا، اور یہ چونکہ مچھلی کا شکار کرتے تھے، اور اس لیے اللہ پاک نے ہفتے کے دن ان کو مچھلی کا شکار کرنے سے منع فرما دیا تھا، لیکن یہ ہفتے کے دن بھی مچھلی کا شکار کرنے سے باز نہ آئے اور دوسرے ہیلے بہانے بنا کر اور انہوں نے ہفتے کے دن بھی مچھلی کا شکار کرنا سٹارٹ کر دیا، اور ان کے لیے پھر اللہ کی طرف سے سزا آئی تھی، اور یہ اللہ کے حکم سے بندر اور خنزیر بن گئے تھے، نعوذ باللہ۔ چلیں اب ہم اپنا ترجمہ اور تفسیر سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ اور عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، اور تم خوب جان چکے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے اعتدوا زیادتی کی، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن میں، فَقُلْنَا لَهُمْ پس ہم نے کہا ان کو، کونوا ہو جاؤ، قِرَدَةً بندر، خاسئین ذلیل، فَجَعَلْنَاهَا پس ہم نے بنا دیا اس واقعہ کو، نکالا لما بین یدیہا، نکالا عبرت، لما بین یدیہا ان لوگوں کے لیے جو وہاں تھے، وما خلفہا اور وہ لوگ بھی جو ان کے پیچھے آنے والے ہیں۔ پیچھے آنے والے لوگوں سے مراد کہ ہم لوگ اور جو یہ بعد میں آنے والی امت ہے ان کے لیے، وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ اور یہ نصیحت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ اب اس کی خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ ان لوگوں کا حال جنہوں نے تم میں سے حد شرع تجاوز کیا تھا، اور اس حکم کو کہ جو ہفتے کے دن متعلق تھا کہ اس روز مچھلی کا شکار نہ کریں، سو ہم نے ان کو اپنے حکم سے مسخ کر دیا، کہہ دیا کہ تم بندر ذلیل بن جاؤ۔ پھر چنانچہ وہ بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے۔ پھر ہم نے اس کو ایک واقعہ عبرت بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو اس قوم کے معاصر تھے، اور ان لوگوں کے لیے جو بعد میں آنے والے زمانے کے لوگ ہیں، اور یہ جو واقعہ ہے یہ نصیحت بھی ہے اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی اور بعد کے زمانے کے لوگوں کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ اب چونکہ یہ واقعہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کا تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہوا تھا۔ اب بنی اسرائیل کے جو ہفتے کا دن تھا وہ تعظیم اور عبادت کے لیے مقرر تھا اللہ کی طرف سے، اور مچھلی کا شکار بھی اس روز ممنوع تھا۔ یہ لوگ سمندر کے کنارے آباد تھے اور مچھلی کے شوقین تھے، اس حکم کو نہ مانا اور شکار کیا، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسخ صورت کا عذاب نازل ہوا، اور پھر 3 دن کے بعد وہ سب مر گئے۔ اس واقعہ کو دیکھنے اور سننے والے 2 قسم کے لوگ تھے، ایک تو فرما بردار اور دوسرے نافرمان۔ تو نافرمانوں کے لیے تو یہ واقعہ نافرمانی سے توبہ کرانے والا تھا، اس لیے اس کو نکال فرمایا، اور فرما برداروں کو یہ واقعہ فرما برداری پر قائم رکھنے والا تھا، اس کو موعظۃ فرمایا کہ یہ نصیحت ہے۔ اب اس آیت میں یہودیوں کے جس اعتداء یعنی
انہوں نے جو حدود سے تجاوز کا ذکر کر کے اس کو سبب عذاب بتلایا گیا ہے، روایات سے ثابت ہے کہ وہ صاف طور پر حکم شرعی کی خلاف ورزی نہ تھی، بلکہ ایسے ہیلے تھے جن سے حکم شرعی کا ابطال لازم آتا ہے۔ مثلاً کہ ہفتے کے دن مچھلی کی دم میں ایک ڈور کا پھندا لگا کر دریا میں چھوڑ دیا اور یہ ڈور زمین پر کسی چیز سے باندھ دی، پھر اتوار کے روز اس کو پکڑ کر کھا لیا، تو یہ ایک ایسا ہیلہ ہے جس میں حکم شرعی کا ابطال بلکہ ایک قسم کا استہزاء ہے۔ اس لیے ایسا ہیلہ کرنے والوں کو بہت بڑا سرکش نافرمان قرار دے کر ان پر عذاب آیا۔ مگر اس سے ان فقہی ہیلوں کی حرمت ثابت نہیں ہوتی جن میں سے بعض خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلائے ہیں۔ مثلاً ایک سیر عمدہ کھجور کے بدلے میں 2 سیر خراب کھجور خریدنا سود میں داخل ہے، مگر اس سے بیچنے کا ایک ہیلہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتلایا کہ جنس کا تبادلہ جنس سے نہ کرو، قیمت کے ذریعہ خرید و فروخت کر لو۔ مثلاً 2 سیر خراب کھجوریں 2 درہم میں فروخت کر دیں، پھر ان 2 درہموں میں سے 1 سیر عمدہ کھجور جو ہے وہ خرید لیں، تو یہاں حکم شرعی کی تعمیل مقصود ہے، ابطال نامقصود ہے۔ اسی طرح بعض دوسرے مسائل میں بھی فقہاء نے حرام سے بچنے کی بعض ایسی تدبیریں بتلائی ہیں، ان کو یہودیوں کے ہیلوں کی طرح کہنا اور سمجھنا بالکل غلط ہے۔ اب واقعہ مسخ کی صورت یہود۔ اب تفسیر قرطبی میں ہے کہ یہود نے اول تو اس طرح کے ہیلے کر کے مچھلیاں پکڑی، پھر ہوتے ہوتے عام طور پر شکار کھیلنے لگے، تو ان میں 2 جماعتیں ہو گئیں۔ ایک جماعت علماء اور صلحاء کی تھی جنہوں نے ان کو ایسا کرنے سے روکا، یہ باز نہ آئے تو ان سے برادرانہ تعلقات ختم کر کے بالکل الگ ہو گئے اور بستی کے 2 حصے کر لیے، ایک میں یہ نافرمان لوگ رہ گئے، دوسرے میں علماء اور صلحاء رہیں۔ ایک روز ان کو یہ محسوس ہوا کہ جس حصہ میں یہ نافرمان لوگ رہتے ہیں ادھر بالکل سناٹا ہے، تو وہاں جا کر دیکھا تو سب کے سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے تھے، اور حضرت قتادہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان کے جو ان بندر بنا دیے گئے تھے اور جو برے خنزیر کی شکل میں منتقل کر دیے گئے تھے، اور جو مسخ شدہ بندر اپنے رشتہ دار اور تعلق رکھنے والے انسانوں کو پہچانتے تھے اور ان کے قریب آ کر روتے تھے۔ اب جو ممسوخ قوم کی نسل نہیں چلتی۔ اب اس معاملہ میں صحیح بات وہ ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح قول مسلم میں منقول ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے زمانے کے بندروں اور خنزیروں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا یہ وہی مسخ شدہ یہودی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم میں مسخ صورت کا عذاب نازل کرتے ہیں تو ان کی نسل نہیں چلتی، بلکہ چند روز میں ہلاک ہو کر وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ بندر اور خنزیر دنیا میں پہلے سے بھی موجود تھے اور آج بھی ہیں، مگر مسخ شدہ بندروں اور خنزیروں سے ان کا کوئی جوڑ نہیں۔ اس موقع پر بعض مفسرین نے صحیح بخاری کے حوالہ سے بندروں میں زنا کی سزا میں سنگساری کرنے کا ایک واقعہ نقل کیا ہے، مگر یہ واقعہ نہ بخاری کے صحیح نسخوں میں موجود ہے اور نہ روایتاً صحیح ہے۔ قرطبی رحمہ اللہ نے اس جگہ اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جس وقت کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، إِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، يَأْمُرُكُمْ، وہ حکم دیتے ہیں تم کو، أَن تَذْبَحُوا، یہ کہ تم ذبح کرو، بقرہ، گائیں۔ قالوا، وہ کہنے لگے، أَتَتَّخِذُونَا، کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے، ہزوا، مذاق، ہنسی مذاق کرتا ہے۔ قال اعوذ باللہ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں، ان اکون، یہ کہ میں ہو جاؤں، من الجاہلین، جاہلوں میں سے۔ اب اس کی خلاصہ تفسیر یہ ہے
کہ وہ زمانہ یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ حق تعالیٰ تم کو حکم دیتے ہیں کہ اگر اس لاش کے قاتل کا پتہ لگانا چاہتے ہو تو تم ایک بیل ذبح کرو۔ وہ کہنے لگے کہ آیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ کہا قاتل کی تحقیق کہاں جانور کا ذبح کرنا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نعوذ باللہ، جو میں ایسی جہالت والوں کا سا کام کروں کہ احکام خداوندی میں مذاق کرنے لگوں۔ اب یہ قصہ اس طرح ہوا کہ بنی اسرائیل میں خون ہو گیا تھا، ایک بندہ قتل کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ شرح مشکات میں یہ لکھی ہے کہ کسی شخص نے مقتول کی کسی لڑکی سے شادی کی درخواست کی تھی، مگر اس نے انکار کر دیا اور اس شخص نے اس کو قتل کر دیا۔ قاتل لاپتہ رہا، اس کا پتہ نہ لگتا تھا۔ اور معلم نے قلبی رحمہ اللہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اس وقت تک تورات میں اس کے متعلق کوئی شرعی قانون بھی نازل نہیں ہوا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قصہ نزول تورات سے قبل کا ہے۔ غرض بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ قاتل کا پتہ چلے۔ آپ نے حکم خداوندی ایک بیل ذبح کرنے کا حکم فرمایا۔ پھر انہوں نے حسب عادت جو ہے اپنی بہانے شروع کر دیے، اس میں حجتیں نکالنا شروع کر دی، آگے کی آگے جو ہے انہوں نے بات کو اور کھینچنا شروع کر دیا۔ اب جو ہے انشاءاللہ جو آیات آئندہ آ رہی ہیں اس میں اس کی تفصیل آئے گی۔ اب یہاں پہ جو ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اس میں اسی کے نام سے بقرہ، اسی کے نام سے سورہ بقرہ کا نام بقرہ رکھا گیا کہ اس میں گائے کا ذکر ہے جو اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو ایک قاتل کا سراغ لگانے کے لیے، پتہ لگانے کے لیے کہ کس نے قتل کیا ہے، حکم دیا تھا، اس کا ذکر ہے جس کو ہم تفصیلاً آئندہ کریں گے۔ اب یہاں پہ ہماری ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر کمپلیٹ ہو گیا۔ الحمدللہ، صدق اللہ العظیم۔ اور آپ سب غور سے سنا بھی کریں، اور اگر کچھ سمجھ نہیں آتی تو پوچھا بھی کریں تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ میرے ترجمہ اور تفسیر کرنے کا فائدہ ہو رہا ہے اور سیکھ رہے ہیں لوگ، سیکھ رہے ہیں اس سے۔ چلیں، السلام علیکم۔